الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. گزشتہ مجلس میں بتلایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو دریا کے ملنے کی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ علم میں سیکھوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجھے جو علم دیا گیا وہ ایک الگ علم ہے جس کو علم تکوینی کہتے، یعنی دنیا کے رموز اور بھیدوں کا علم، اور آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ علم شریعت دیا گیا ہے. دونوں علوم الگ الگ ہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا مجھے پتہ بتلایا اور اس کے پاس جانے کا حکم بھی ہوا تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کریں گے، تو میں صبر کر لوں گا. پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کون سے امور پیش آنے والے جس پر میں صبر نہیں کر سکوں گا. وہ یہی سوچ رہے تھے
کہ جب ایک اللہ کے بندے ہیں تو یہ کیسے شریعت کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں. اس لیے وعدہ کر لیا کہ آپ بے فکر رہے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا. بہرحال دونوں میں یہ بات طے ہو گئی. فانطلقا، اب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک راستے پر چل پڑے. قرآن پاک نے دونوں کا ہی ذکر کیا، حالانکہ حضرت یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے وہ بھی ساتھ تھے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ چھوٹوں کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. جیسے بھی کسی جگہ پر کوئی شیخ آئے، کوئی بڑے بزرگ آئے تو ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے سب کا نام نہیں لیا جاتا ہے کہ فلاں حضرت آئے تو ان کے ساتھ یہ بھی آئے، فلاں بھی آئے، فلاں بھی آئے. کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں حضرت آئے تھے. تو قرآن پاک نے بھی یہاں دونوں کا ذکر کیا کہ دونوں چلے آگے. چلتے چلتے دریا کے کنارے چلنے لگے تو کشتی کی ضرورت پیش آئی. کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بغیر کسی اجرت اور کسی معاوضے کے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دونوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا. کشتی تھوڑی دیر آگے چلی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. ظاہر بات ہے کشتی کا تختہ توڑنے سے اندر پانی بھر جائے گا، کشتی والے ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے. ظاہر طور پر تو یہی ہونے والا تھا. تو جیسے ہی کشتی کا وہ تختہ توڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور فوراً انہوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے یہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دے، ان کو ڈبو دے. جیسے ہی اعتراض کیا اور یہ بھی فرمایا کہ لقد جیت شیئا امرا، آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی، نامناسب حرکت کی. اس لیے کہ کشتی والوں نے ہمیں بغیر معاوضے کے، بغیر اجرت کے سوار کیا اور اوپر سے آپ ان کی کشتی کا نقصان کر رہے ہیں، تو بہت نامناسب بات ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ لیکن اس مرتبہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اعتراض بھول کی وجہ سے تھا، اس لیے انہوں نے معذرت چاہی، معافی چاہی اور کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہ آپ میری پکڑ نہ کیجئے اس بات پر جو میں بھول گیا، بھول سے میں نے اعتراض کر لیا، اس پر پکڑ نہ کیجئے اور اپنے ساتھ رکھنے کا جو معاملہ ہے اس میں مجھ پر تنگی مت برتیے، اس عز سے کام لیجیے. بہرحال یہ کشتی کا تختہ حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا، لیکن قرآن پاک کی ان آیات کے ظاہر سے اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی کے اندر کوئی پانی نہیں گھس پایا. یہ آپ کا معجزہ ظاہر ہوا. اس کی دو وجہ لکھی ہے. ایک تو یہ کہ وہ کشتی کا تختہ انہوں نے توڑ دیا اور اس کی مرمت بھی کر دی، کوئی کانچ لگا دیا اس کی جگہ پر، یا پھر یہ کہ تختہ وغیرہ کچھ لگایا ہی نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر کشتی کے اندر پانی نہیں آیا اور نہ کوئی ڈوبا نہ کوئی غرق ہوا. یہ معجزہ ظاہر ہوا. تو ایک امر تو یہ پیش آیا تختی کا توڑنا اور پھر اس پر اعتراض. آگے اور چلے، کشتی سے اتر گئے، آگے چل رہے ہیں. حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، اب آگے چلتے چلتے راستے میں ایک نابالغ چھوٹا سا بچہ ملا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. کیسے قتل کیا؟ بعض روایتوں میں ہے کہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دی، بعض میں ہے کہ دیوار پر اس کا سر پٹخ دیا، بعض میں ہے کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی کھوپڑی اچک لی.
اب ایک نابالغ معصوم بچہ اس کو قتل کر دیا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے معذرت چاہی تھی، اعتراض نہیں کروں گا، لیکن اب تو انہوں نے جان بوجھ کر اعتراض کیا۔ یاد ہونے کے باوجود بھی فرمانے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، وہ بھی کسی جان کے بدلے کے بغیر؟ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ بھی کوئی عاقل بالغ آدمی کسی انسان کو قتل کر دے، تو اسلامی حکومت اگر ہو تو قصاص یعنی بدلے کے طور پر اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن دوسرا مسئلہ ہے کہ نابالغ بچہ اگر کسی کو قتل کر دے تو اس پر قصاص نہیں ہے، اس کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بھی حکم ہے۔ یہاں تو کوئی بات نہیں تھی، وہ لڑکا بالغ بھی نہیں تھا، دوسری بات ہے کہ اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، اور اگر وہ نابالغ ہو کر قتل کرتا تو بھی اس کے قتل کا اور قصاص کا حکم نہیں تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زوردار اعتراض کیا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر نہ کسی کے قتل کیے ہوئے قتل کر دیا، لقد جیت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا، گناہ کا کام کیا۔ یہ دوسرا اعتراض کیا۔ پھر دوبارہ حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ دیکھیے یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا تھا، اس لیے نبی کبھی بھی شریعت کے خلاف امر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ قتل ظاہری طور پر ناحق ہوا، تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے، ان کو اعتراض کرنا ضروری ہی تھا۔ ان کی شریعت میں بھی ناحق قتل جائز نہیں تھا، ہماری شریعت میں بھی ناحق قتل ناجائز ہے۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں حدیث کی تعریف کی جاتی ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یعنی جو کام جو عمل نبی کر رہے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، جو بھی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سوئے، یہ آپ کے احوال ہیں، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور حال کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز بتلائی جاتی ہے کہ تقریر رسول بھی حدیث ہے۔ تقریر رسول کا مطلب کیا؟ کہ نبی کے سامنے امتی، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے یا کوئی بات کہے اور نبی اس پر خاموش رہے۔ کسی صحابی نے کوئی کام کیا، نبی اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، تو کہا جائے گا کہ یہ کام جائز ہے اور یہ بھی حدیث ہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کوئی بات کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا انکار نہیں کیا، اس کی بات مان لی، سن لی، تو وہ بھی حدیث ہے۔ تو کبھی بھی نبی شریعت کے خلاف کام پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہاں، نبی کے علاوہ کوئی شخص کسی گناہ کے کام پر، برائی کے کام پر خاموش رہے تو وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی کوئی بزرگ کسی شخص کے ہاں گئے، اب وہاں کوئی خلاف شرع کام ہو رہا تھا، کسی مصلحت سے انہوں نے منع نہیں کیا۔ کوئی دوسرے عالم گئے وہاں، انہوں نے بھی وہ کام دیکھا اور انہوں نے ٹوکا، بھئی یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ تب وہ گھر والے کبھی کہتے ہیں صاحب خانہ کہ بھی فلاں حضرت تو آئے تھے، انہوں نے ہم کو منع نہیں کیا۔ فلاں حضرت کا منع نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل اور حجت نہیں ہے کہ یہ جائز ہے۔ نبی اگر خاموش رہے وہ جائز ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی خاموش رہے وہ کام جائز
نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ ناجائز ہے تو ناجائز ہی ہوگا. ایک جگہ پر جانا ہوا تھا کاٹھیا واڑ کے علاقے میں، تو وہ صاحب خانہ ان کے دفتر پر دعا کے لیے لے گئے. کارخانہ تھا ان کا تیل کا. تو دعا کے لیے میں بیٹھا تو ان کے ہاں تو تصویریں لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے منسٹروں کی تھی اور ایک بڑے عالم صاحب کی بھی تھی. میں نے کہا بھی آپ تو دعا مجھ سے کروا رہے ہیں، اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو دعا کروا کے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ایسے ہی جواب دیا کہ فلاں صاحب ہمارے آئے تھے، ان کے ساتھ ہی میں نے تو فوٹو نکالا. میں نے کہا بھی آپ اس کو نکال دو تو میں دعا کرتا ہوں. بہرحال الحمدللہ انہوں نے اسی وقت وہ نکال دیا، اور اس کے بعد لگایا نہیں لگایا اللہ جانے، لیکن اس وقت تو انہوں نے نکال دیا تھا. تو یہ امر خیال میں رکھے ہمیشہ کہ بعض دفعہ کوئی امر کوئی بزرگ کوئی اللہ والے دیکھ لے اور ہو سکتا کسی مصلحت سے نہ روکے تو وہ جائز نہیں ہو جاتا. دیکھیے یہاں ایک معصوم کو قتل کرنا گناہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ اعتراض نہیں کروں گا، پھر بھی جان بوجھ کر اعتراض کیا ہو، کیونکہ گناہ کو پر وہ خاموش نہیں رہ سکتے. یہاں ایک دوسری بحث بھی چھیڑی گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے. خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے، لیکن قرآن پاک کی آیات پر نظر کرتے ہوئے اور اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں وہ نبی تھے. البتہ فرق یہ ہے کہ وہ دنیاوی شریعت کے نبی نہیں تھے، وہ دنیا کے خاص اعمال جو اللہ نے ان کو سپر کیے تھے اس کے نبی تھے. اور نبی ہونے کی دلیل انہوں نے بتلائی ان بزرگوں نے، ان علماء نے، کہ شریعت کے خلاف کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے کرنے کو کہا گیا. بڑا سے بڑا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اس کو کشف ہوا، کبھی کبھی کشف ہوتا ہے یعنی خاص بات معلوم ہو جاتی ہے، یا الہام ہوا، یا خواب میں کوئی چیز دیکھیے. بڑا اللہ والا بزرگ آدمی ہے، خواب میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو، خواب میں وہ کہہ رہا کہ مجھے حضور نے کہا کہ تم شراب پیو تمہارے لیے حلال ہے. اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو شریعت نے حرام قرار دیا وہ حرام ہی ہے. بڑا سے بڑا ولی کسی کام کو جو حرام ہے شریعت میں حلال نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام پہلا کام تو اتنا ہی تھا، وہ بھی ناجائز ہی تھا کہ کسی کا بلا وجہ کے نقصان کیوں کیا. کشتی والوں نے بغیر معاوضے کے ہمیں سوار کرایا تو ان کا تختہ توڑ دیا انہوں نے، تو یہ بھی ناجائز کام تھا. ظاہر بات ہے یہ کسی کے مال کا نقصان کرنا شریعت میں ناجائز ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا. اور اس سے بڑھ کر کے گناہ کہ ایک معصوم جان کو انہوں نے قتل کر دیا، ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا، تو یہ کام بھی ظاہر بات ہے کوئی ولی نہیں کر سکتا ہے. ولی خواب دیکھے کہ کشف ہوئے یا الہام ہوئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے جب انہوں نے قتل کیا تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں وہ نبی تھے. یہ بات اور ہے کہ ان کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت کمتر تھا. موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، بڑے درجے کے پیغمبروں میں سے، لیکن ایک آزمائش ان کی ہوئی. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو اللہ نے بتلایا کہ تم سے بھی زیادہ علم والا ایک اور میرا بندہ ہے. تو نبی میں علم کی طلب ہوتی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بتلائی گئی، قل رب زدنی علما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے علم کو بڑھائیے. تو علم کی طلب ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس بندے کا مجھے پتہ بتلا دیجیے. اب چاہے یہ علم ایسا تھا جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی، لیکن علم کی طلب میں وہ نکلے بھی اور دور دراز کا سفر کیا اور کتنی محنت اٹھائی، مشقت اٹھائی، اور ساری شرطیں ان کی مانی کہ اعتراض نہیں کروں گا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء میں علم کی طلب ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ بڑی مشقت بھی اٹھاتے ہیں. بہرحال اب یہ دوسرا اعتراض ہوا تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا اعتراض تو کر دیا، اب فرمایا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ سوال کروں، اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ سوال کروں تو اب آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے، اس وقت آپ عذر کے انتہائی درجے کو پہنچ جائیں گے، یعنی آپ مجھے اپنے سے جدا کرنے میں معذور سمجھے جائیں گے، آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا بلکہ میرا قصور ہوگا کہ میں نے کیوں اعتراض کیا۔ دیکھیے اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی بھی نہیں مانگی، پہلی مرتبہ تو معافی مانگی تھی کہ میں بھول گیا معاف کر دینا، لیکن اس مرتبہ تو بہت کھلم کھلا شریعت کے خلاف کام تھا تو کوئی معافی نہیں مانگی، ہاں اتنا کہا کہ آئندہ اگر کوئی سوال کروں تو مجھے آپ اپنے ساتھ مت رکھیے، آپ معذور سمجھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دو معاملے ہو گئے، اب چلے آگے اور چلتے رہے۔ فانطلقا، دونوں آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ دونوں چلے یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ یہ بستی انطاکیہ کی تھی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بستی ایکا نامی تھی۔ بہرحال قرآن نے مطلق بستی کا نام ذکر کیا، ایک بستی میں پہنچے۔ اب یہ بالکل نئے تھے تو بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا کہ بھئی مسافر ہے، کچھ ہماری مہمانی کرو، تو بڑے کم نصیب لوگ تھے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان دونوں نے، ان بستی والوں نے انکار کر دیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی مہمانی کرنے سے، ہم نہیں کھلائیں گے، حالانکہ مسافر کو تو کوئی بھی کھلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا دل پر اثر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی، بھوکے ہیں، لمبا سفر ہے اور یہ لوگ کھلا بھی نہیں رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ایک ایسی بستی والوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا ہی نہیں چاہیے جو کھانا بھی نہ کھلاوے مہمانوں کو، کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ لیکن آگے یہ ہوتا ہے کہ اسی بستی میں ان دونوں نے، حضرت موسیٰ نے بھی اور حضرت خضر نے بھی، ایک دیوار پائی، ایک دیوار نظر پڑی، یرید ان ینقض فاقام، وہ بس گری چاہتی تھی، اتنی ٹیڑھی ہو گئی تھی کہ گرنا ہی چاہتی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا اس پر اور وہ دیوار بالکل سیدھی کر دی۔ ان بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، اسی بستی میں دیوار گری چاہتی تھی، تو حضرت خضر نے اپنا ہاتھ پھیرا، اس دیوار کو درست کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ یہ نالائق لوگ بستی کے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور ان کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ خضر اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے سیدھا کرنے پر ان سے کچھ معاوضہ لے لیتے، کچھ اجرت لے لیتے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ انہوں نے تو کھلایا نہیں اور آپ نے بغیر کسی معاوضے کے ان کے ساتھ احسان کیا۔ حضرت موسیٰ نے پہلے ہی سے کہا تھا کہ اب اگر اعتراض کروں، سوال کروں تو مجھے جدا کر دینا۔ بس جیسے ہی تیسرا سوال ہوا تو حضرت خضر نے کہہ دیا ھذا فراق، قال ھذا فراق بینی و بینی۔ حضرت خضر نے کہا کہ یہ میری اور آپ کے درمیان اب جدائی ہے، میرے پاس آپ میرے ساتھ اب رہ نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ جو تینوں کام مجھ سے صادر ہوئے، کشتی کا تختہ توڑنا، بچے کا قتل کرنا، اسی طرح اس دیوار کو درست کرنا، آپ کو اس کے راز معلوم نہیں، میں نے اللہ کے حکم سے کیا، مجھے اس کے راز معلوم ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں آپ کو بتلاؤں گا تعویل ان باتوں کی جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے، جن باتوں پر صبر نہیں کر سکے ان کا مطلب میں آئندہ آپ کو بتلاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ تین امور پیش آئے اور آگے چل کر پھر تین امور کی تشریح کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کاش کہ موسیٰ علیہ السلام اور صبر کرتے تو اور بھی ان کی کچھ باتیں ہم کو معلوم ہوتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، تو یہ تین ہی باتوں پر معاملہ ختم ہو گیا، اور آگے پھر اس کی توجیہ بتلاتے ہیں۔ یہ جو آیات پڑھی گئی اس کا پھر سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فانطلقا، حضرت موسیٰ اور خضر دونوں چلے، حتیٰ اذا رکیبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو خضر نے کشتی کو توڑ دیا، قال خرقتہا لتغرق اہلہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کشتی توڑ دی تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دے، لقد جیت شیئا امرا، آپ نے بہت نامعقول حرکت کی، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ بے شک آپ ہرگز بھی میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، آپ میری پکڑ نہ کیجئے اس بات پر میں جو بھول گیا، اور آپ تنگی مت کیجئے میرے معاملے میں اپنے ساتھ رکھنے میں۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، یہاں تک کہ جب دونوں نے ایک لڑکے کو پایا تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے قتل کر دیا ایک جان کو جو معصوم تھی بغیر جان کے عوض میں؟ لقد جیت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ سوال کروں فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے، قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ میری جانب سے عذر کی انتہا کو پہنچ جائیں گے، یعنی آپ معذور سمجھے جائیں گے۔ فانطلقا، بس دونوں آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو دونوں نے کھانا طلب کیا بستی والوں سے، فابوا ان یضیفوہما، تو بستی والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کیا۔ فوجدا فیہا جدارا، دونوں نے اس میں ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض، چاہتی تھی وہ ٹوٹنا، فاقاما، تو حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے فرمایا میرے اور آپ کے درمیان یہ جدائی ہو گئی، ان قریب میں آپ کو بتلاؤں گا تعویل اور مطلب ان باتوں کا جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔